95% خواتین کو جاہل کہا۔ اس کے لیے میں چاہوں گی کہ یہ معافی مانگے تمام خواتین سے۔ سب سے پہلے ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے پرسنٹ ہیں۔ جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے، مجھے ریفرنس دے کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میں سمجھتا ہوں یہاں محترم ساحل ادیم صاحب سے غلطی ہوئی ہے۔ دوستوں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں ازبا کے لیے، جس نے ساحل ادیم کی بہت اچھی خاصی کلاس لی اور بےعزتی کی ہے۔ ازبا، اگر آپ ساحل ادیم جیسے لوگوں سے سوال پوچھنے سے پہلے آپ اسلام کی خود تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عورت کی یادداشت اور ذہن بہت کمزور ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک مرد کے ذہن 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے، کہ ایک عورت دوسری عورت کو ریمائنڈ کرائے گی۔ اگر آپ کو کسی کی گواہی لینی ہے تو 2 مردوں کی گواہی بہت ہے۔ ایک مرد کا جو ذہن ہے وہ 2 عورتوں کی ذہن کے برابر ہے، یعنی کہ عورت اتنی بے وقوف اور اسٹوپڈ ہے۔ مگر جب ہم سائنس کی ریسرچ دیکھتے ہیں تو یہ سائنس کی ریسرچ اللہ کے بالکل خلاف جاتی ہے، یعنی کہ سائنس نے جب ریسرچ کیا، بہت ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ مرد اور عورت دونوں میں سے زیادہ عقل میں تیز اور یادداشت میں تیز جو ہے وہ عورت ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے یہ لنک دیا ہوا ہے، نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لنک، اور کلک کر کے آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ زیادہ یادداشت میں اچھی ہوتی ہے۔ اگر اس ریسرچ کا ساحل ادیم کو تو نہیں پتہ تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات سنی اور سمجھی کہ عورت جو ہے وہ 95% بے وقوف ہے اور جاہل ہے۔ تو دوستوں سوچنے کی بات یہ ہے، ساحل ادیم جیسا مسلمان اپنے آپ کو اتنا زیادہ بے وقوف بنا لیتا ہے کہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ 95% عورتوں کو بے وقوف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ہی والدہ کو بھی آپ ان میں بے وقوف بول رہے ہیں۔ طاغوت آپ سکھا رہے ہیں، آپ جو بات ہے، جو ٹاپک ہے اس پہ بات کریں نا۔ جو میں نے سوال کیا آپ اس کا جواب دینے کی بجائے مجھے عربی میں آیات سنا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ یہ آیات میرا وہ آپ ٹاپک کو عربی نہیں کی ہے نا، آیات سے تکلیف ہے؟ جیسے آپ کو تکلیف ہے خواتین کے رائٹس پہ آپ بات کرنے بدتمیزی پہ، مت مجھے بھی کیجیے، تکلیف ہے۔ آگے چل ازبا، بجائے اس کے کہ آپ ساحل ادیم کو بولیں کہ عورتوں سے معافی مانگے، آپ اللہ کو بولنا آپ کو چاہیے کہ اللہ کو چاہیے کہ وہ سب عورتوں سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ عورتیں ذہنی اور دماغی طور سے کمزور ہیں۔ اور میں 100% یہ بول سکتا ہوں کہ ازبا نے کبھی بھی اسلام کو، قرآن کو، حدیثوں کو نہیں پڑھا ہوگا، تبھی سے وہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اب آپ کو میں اور بتاتا ہوں ازبا کہ آپ جو ہیں جس عورت کو آپ اتنا اچھا سمجھ رہی ہیں اسلام میں، یا آپ کی کوئی سوچ ہے ایسی، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کو شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے اور کتے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر کتا یا عورت آپ کے سامنے سے گزر جائے تو آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ شیطان آپ کے سامنے آئے گا تو عورت بن کے آئے گا آپ کے سامنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 29 میں لکھا ہے کہ عورت کبھی بھی خوش نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ناشکری ہوتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو، یعنی اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو ہمیشہ برا بولتی رہتی ہے، کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کرتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ مردوں کو ہی خوشخبری دیتا ہے، عورتوں کو نہیں دیتا، اس لیے مردوں کے لیے بھی خوشخبری آئی تھی قرآن کے اندر کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جدھر سے تمہاری مرضی تم ان میں جاؤ۔ صحیح بخاری 2694 میں لکھا ہے کہ اگر عورت بڈھی ہو جائے یا تمہارے کام کی نہ رہے تو تم اس کو چھوڑ سکتے ہو، یہ اللہ میاں کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو آپ کس مذہب میں ہیں؟ پہلے اپنے مذہب سے سوال پوچھیں۔ سنن ابو داؤد میں 2147 میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شوہر اپنی بیوی کی پٹائی کرے گا، آخرت میں اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی کہ تم نے اپنی بیوی کی پٹائی کیوں کی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ دوستوں اب ہم اسلام کے موچی کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کا ستیہ ناش کیا ہے ساحل ادیم نے اور خلیل الرحمن نے، یہ مفتی طارق مسعود کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح اس پہ جوڑ لگا سکتے ہیں۔ ساحل ادیم نے کسی خاتون کو کہا ہے کہ 95% خواتین جاہل ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں محترم ساحل ادیم صاحب سے غلطی ہوئی ہے۔ 2 لفظ لگتے ہیں معذرت کرنے میں۔ جو مذہب یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتے ہو اور اپنی بیوی کی پٹائی لگا سکتے ہو اور اللہ تم سے سوال بھی نہیں پوچھے گا تم نے پٹائی کیوں لگائی، وہ کس طرح سے ایسا مرد اپنی بیوی کو معافی مانگ سکتا ہے اپنی بیوی سے؟
کس طرح کا جھوٹ بولا ہے اس مولوی نے، مفتی طارق مسعود صاحب نے صرف اور صرف موچی بننے کی کوشش کی ہے یہاں پر۔ دوستوں آپ میری اس بات سے تو یقین کریں گے کہ وہ انسان جس کے پاس ہدایت نہ ہو وہ گمراہ ہوتا ہے اور وہ جاہل ہوتا ہے، اور اسی انسان کو ہدایت دی جاتی ہے۔ ہدایت کسی ایسے کو دی نہیں جاتی جس کے پاس آلریڈی ہدایت ہو، جو کہ صحیح راستے پر ہو۔ اب ہم چل کے دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود ایک بہت بڑا انکشاف کریں گے۔ قرآن مجید میں سورہ ضحیٰ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اب ضال کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے گمراہ۔ ضال کسے کہتے ہیں؟ گمراہ آدمی کو۔ اردو میں ترجمہ یہی بنتا ہے، لفظی ترجمہ اگر کیا جائے ضال کا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو ضال پایا اور ہدایت دے دی۔ اگر ہم ایز اٹ از ترجمہ کر دیں گے تو ترجمہ کیا بنے گا؟ ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دے دی۔ جی دوستوں آپ نے بالکل صحیح سنا ہے کہ انہوں نے نبی کے بارے میں کیا کہا ہے، مگر کوئی کچھ نہیں بولے گا ان کو۔ اب دوستوں چل کے دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، اور واقعی میں کیا عورتیں جاہل ہوتی ہیں؟ اکثر دنیاوی تعلیم میں جو رزلٹ ہے اس میں لڑکیاں آگے ہیں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، جو یعنی اگر آپ وہ کاؤنٹ کریں گے۔ دوسرا ہے دین کا علم۔ دین کے علم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، تو آپ حیران ہوں گے وفاق المدارس میں بھی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے۔ بھائی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے کیا سنا رہے ہو؟ قرآن کی آیتیں۔ تو فوراً ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس کو قرآن کی آیتوں سے تکلیف ہے۔